اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون ایک بچہ اغوا کر کے غائب ہو گئی تو پولیس نے بالآخر اس کا سراغ لگا ہی لیا۔ خاتون کو تلاش کرنا کتنا مشکل تھا اور پولیس کو اس نے کتنے چکمے دیے، جانیے ایس ایچ او اکرام گجر کی زبانی۔ سر یہ واقعہ یہ ہے کہ عید کے تیسرے دن یکم جولائی کو ہمیں 15 پہ کال موصول ہوتی ہے کہ 4 سال کا بچہ کڈنیپ ہو گیا۔ اس کال پہ پولیس رسپونڈ کرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نادیہ بی بی نامی ایک عورت ہے جس کا 4 سال کا بچہ، اس کا نام یوسف ہے، اس کو گھر کے باہر سے نکلا ہے وہ کھیلنے کودنے کے لیے، اسے کسی نے اغوا کر لیا۔ اب اس بات کے اوپر 2-3 چیزیں جو ہماری انیشل ہوتی ہیں کہ وہ دیکھنا کہ سی سی ٹی وی کیمرہ جات میں بچہ گھر سے کب نکلا ہے، کہاں اس کی موومنٹ ہے، تو یہ ہم نے سارا چیک کیا اور فرسٹ آف آل تو اس کا جو بیان لیا اس کے اوپر اس کی ایف آئی آر درج کی گئی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ بھی سی سی ٹی وی کیمرہ جات کے بچہ گھر سے نکلا ہے صبح 11-11:30 بجے۔ اس کے بعد بچہ اپنے گھر سے تقریباً 3 کلومیٹر دور ایک نرسری ہے، تھانے کی بیک سائڈ پہ بن جاتی ہے، یہ نرسری کے کیمروں میں بچہ دیکھا گیا۔ کیمروں میں یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک نقاب پوش لیڈی ہے، اس کے ساتھ بچہ بھی ایسے جیسے فیل ہو رہا ہے جیسے اس کے ساتھ تھوڑا فیملیئر ہو گیا۔ خیر وہ خاتون ہے تو محبت سے بھی ہو سکتا ہے بچہ اس کے ساتھ تھوڑا فیملیئر ہے، وہ اس میں نظر آ رہی ہے، لیکن آگے جا کے پھر ہمیں کوئی کیمرہ شیمرہ نظر نہیں آ رہا تو ہمیں تھوڑا اس میں پریشانی بھی ہوئی۔ اس کے لیے پھر ایسا کیا، ہمارے ایس پی صاحب کینٹ نے اس میں ہمیں بڑا سپورٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ صرف ایک ایس ایچ او نہیں بلکہ انہوں نے ایس ایچ او صاحب ہڈیارہ، ایس ایچ او صاحب مصطفیٰ آباد اور ایس ایچ او صاحب باغبان پورہ، یہ ہماری جوائنٹ ایک ٹیم بن گئی۔ پھر ایک ایس ایچ او کے نیچے آگے 4 ٹیمیں تھیں جن کا کام یہ تھا کہ کیمرہ جات کو چیک کرنا اور اس کے علاوہ مینول انفارمیشن جو ہے نا اس کو جنریٹ کرنا کہ آخر بچہ گیا کہاں ہے۔ یہ 1 جولائی سے ہماری ایفرٹ شروع ہو گئی، ہم نے کیمرہ جات چیک کرنے شروع کیے، جو لوکل کیمرہ جات تھے جیسے نرسری کا کیمرہ تھا، اس سے آگے جو راستے میں کچھ کیمرے تھے مدرسے سے، پھر وہ بازار تک جو اس کا بس سٹاپ ہے وہاں سے ہمیں سی ایف سٹی کا ایک کیمرہ ہے، اس نے بڑا ہیلپ آؤٹ کیا ہے کہ اس عورت کا اس میں بیٹھنا، اسپیڈو بس میں بیٹھنا، بازار میں اسپیڈو بس کا بس سٹینڈ ہے، اسپیڈو بس میں وہ بیٹھنا، پھر بیٹھ کے جا کے پھر انہوں نے جے روڈ پہ جا کے یہ بس سے نیچے اتری، بچہ ان کے ساتھ تھا۔ اس میں ایک ہماری گولہ کی یہ ہوئی کہ اس دوران نا عورت نے اب نقاب نیچے کیا ہے تو ان کا چہرہ صاف ہمیں آیا ہے نظر۔ یہ عورت جا کے کنیٹ کالج کے سامنے جے روڈ کے قریب اتری ہے، وہاں سے ایک رکشہ ڈرائیور انہوں نے لیا، ایک رکشہ لیا، وہ رکشہ بھی گھماتا پھراتا وایا شادمان، گورنر ہاؤس، ڈیوس روڈ، شملہ پہاڑی، یہ روٹ انہوں نے لیا ہے۔ پولیس نے پھر یہ سارا روٹ ٹریک کیا ہے، یعنی کہ وہ بچہ جب گھر سے نکلا ہے اس سے لے کر تقریباً 4 گھنٹے بعد انہوں نے ادھر سے موو کیا ہے آرے بازار سے، پھر اس کے بعد بھی جو ان کا ٹائم ہے مطلب رات 8-9 بجے تک کی ان کی جو فوٹیج ہے، اس کے لیے یہ مطلب ابھی تو میں نے آپ کو یہ سارا اب 2 منٹ میں بیان کر دی ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے، یہ اس کے اوپر تقریباً 3 سے 4 دن لگے ہیں۔ جو ہمیں آخری لیڈ ملی ہے وہ بھی ایس پی صاحب کے پاس ہی انفارمیشن آئی ہے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ عورت اس وقت راول پنڈی میں وہ دیکھی گئی ہے۔ اچھا، بچے کو لے کے راول پنڈی چلی گئی تھی؟ جی، وہ بچے کو لے کے وایا ٹرین، غالب امکان ہمارا یہی ہے کہ وہ ٹرین گئی، وہ ریلوے اسٹیشن گئی ہیں اور ادھر سے وہ پھر راول پنڈی چلی گئی۔ راول پنڈی جانے کے بعد 2 سے 3 دن تک تو بچہ اس کے ساتھ رہا ہے، پھر بعد میں وہ شاید بچے سے تھوڑا علیحدہ ہو گئی۔ ہم لوگ جب گئے ہم نے پھر اپنا عورت کو اپنے ہینڈ اوور کیا، اس کی انٹروگیشن کی ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ ہمارا رابطہ تھا وہ تمام ایسے اداروں سے جن کے پاس یہ لاوارث یا گمشدہ بچے آتے ہیں، جیسے چائلڈ بیورو ہے اسلام آباد میں یا پنڈی میں، اس طرح کے ایک سینٹر بنا ہوتا گہوارہ کے نام سے بچوں کا ویلفیئر کا ایک سینٹر، ادھر بھی ہم نے وزٹ کیا لیکن کہیں اس کا ہمیں نہیں پتہ چلا۔ پھر ہم نے ایسا کیا مختلف جو تھانہ جات ہیں راول پنڈی کی ان میں بتایا، انہوں نے پھر اناؤنسمنٹ کی، ان کے پاس تھانہ نیو ٹاؤن جو ہے راول پنڈی کا، نیو ٹاؤن کے تھانے کے جو ایس ایچ او ہیں ان کے ساتھ ہمارا رابطہ تھا۔ انہوں نے پھر بتلایا کہ 3 دن پہلے ایک فیملی نے میرے سے رابطہ کیا تھا کہ شاید ان کے پاس ایک بچہ ہے کہ جس کی جو پیرنٹس نہیں مل رہے۔ پھر ہم نے بھی اس دوران ان سے رابطہ کیا اور پھر جا کے تو یہ پتہ چلا کہ یہ وہی بچہ ہے کہ جس کے پیچھے ہماری ساری ٹیمیں متحرک ہیں۔
اور ہم سب اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. اس بچے کو پھر ہم راولپنڈی سے بازیاب کیا. بچے کو تو بازیاب کروایا آپ نے، جو اس میں خاتون ملوث تھی اس کو کہاں پر جا کے آپ نے تلاش کیا اور پھر پکڑا؟ اس خاتون کو ہم نے جو ہے سینئر افسران نے جو لیڈ دی تھی کہ یہ راولپنڈی میں موجود ہے، وہ جس جگہ کا انہوں نے بتایا تھا ایگزیکٹلی وہ وہیں پہ موجود تھی. وہ اسلام آباد کا تقریباً ایریا بن جاتا ہے. وہاں سے پھر ہم نے اپنا اس کا انٹرویو بھی کیا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بالکل نارمل لیڈی نہیں ہے، تھوڑا سا مطلب اس کا اب نارملٹی کا بھی ہے. جیسے آج وہ اپنا جیل بھی چلے گئے ہیں، سارے جوڈیشل ہو گئے ہیں، اس میں بھی آج بھی ان کا سارا وہ میڈیکل کا ہوا ہے. اور اس میں یہ تھا کہ اس عورت کا جو بچے کو لے راولپنڈی جانا، وہ اس میں یہ تھا کہ ایک تو وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ لیڈی ہیں، MSc ہیں، پہلے اسکول ٹیچر رہی ہیں. اور بچے کو اس کو راولپنڈی لے کے جانے کے پیچھے یہ بھی تھا کہ ان کی آلریڈی شادی جو ہے وہ راولپنڈی میں ہوئی، وہاں سے ان کو ڈائیورس ہو گئی. شاید اس نے ان کو تھوڑا مینٹلی ڈس آرڈر کی طرف لے گئی. خاتون یہاں لاہور میں کہاں رہتی ہے؟ اس کے ساتھ اس کے فیملی ممبرس کتنے ہیں؟ جی بالکل، یہ ادھر ہی رہائشی ہے نشاط کالونی کی، اور اس کا بھائی اس کے ساتھ رہتا ہے. کیونکہ جب ہم اس سوال جواب اپنا کرتے تھے تو اس میں اس سے زیادہ پھر ہمیں اس کے بھائی سے انفارمیشن لینی پڑتی تھی. اس کا کیا ہو رہا ہے، مطلب جو پہلے اس کا پڑھتی رہی ہے یا کہیں پہ یہ اسکول ٹیچر بھی رہی ہے. اور اس کے پھر وہ اس کے بھائی نے ہمیں زیادہ اپنا ایکسپلین کیا کہ اپنی والدہ اور بھائی کے ساتھ ادھر رہتی ہے. شادی اس کی راولپنڈی میں ہوئی، وہاں سے اس کو ڈائیورس ہو گئی. تو جب آپ لوگوں نے اس سے تفتیش کی تو اس نے کیا بتایا کہ بچہ کس کا ہے، وہ کون ہے؟ اس نے اس چیز کے مختلف جوابات دیے ہیں. فرسٹ آف آل کا یہ بچہ ہی میرا ہے. جب ہم نے اس کو اپنا وہ بتایا کہ نہیں بھی بچہ تو ان کا ہے، کہ جن کا بچہ آپ لے چلے گئے ہیں اور یہ تھانے میں مقدمہ درج ہے. پھر اس نے کہا جی کہ یہ بچہ مجھے کسی نے دے دیا ہے. پھر ایک وقت میں ایسے بھی تو انہوں نے کہا جی ابھی اپنا پولیس والے آ گئے ہیں تو بس ابھی میرا بچہ مجھے دے دیں. ایون کہ جب ہم وہ کال ادھر تھانے میں انٹروگیشن وغیرہ ان کی ہو رہی تھی تو اس وقت بھی ان کا اسٹانس ایسے مطلب اس نے بیان جو ہے نا اس کو چینج کیے ہیں. مختلف ٹائم میں اس نے مختلف بیانات دیے ہیں. اور اسی طرح اسی وجہ سے آج جب ہم نے اس کو کورٹ میں پیش کیا تو اس کے بعد بھی جب ان کو جیل میں لے کے گئے تو پہلے ان کا میڈیکل ہوا ہے، طبی معائنہ ہوا ہے کہ ان کا کتنا مینٹل ڈس آرڈر ہے. وہ پھر اس کے بعد یہ جیل میں. خاتون پڑھی لکھی بھی اچھی فیملی سے بھی بلانگ کرتی ہے، تو اس نے پہلے بھی کسی بچے کو اس طرح اغوا کیا یا اپنے ساتھ لے کے گئی ہو، یا پہلی دفعہ ہوا ایسا؟ نہیں، آئی تھنک یہ فرسٹ ٹائم ہی ہوا ہے. خاتون کوئی پروفیشنل اغوا کار بھی نہیں ہے. اور جب اس کی فیملی سے رابطہ ہوا ہے تو انہوں نے یہ بتلایا کہ مطلب اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، MSc اس کی کوالیفیکیشن ہے، اسکول ٹیچر بھی رہی ہے. مے بھی اس کے سام کچھ اس طرح کے سائیکولوجیکل ایشوز ہوں، اس میں ہو سکتا ہے جیسے شادی ہوئی ہے، بچے نہیں، ڈائیورس ہوا تو میں بچوں کے ساتھ تھوڑا فیملیئر ہونا یا پیار کرنا. جیسا کہ ابھی آپ جو ہمیں لوکل CCTV ملا ہے تو اس میں بھی ہمیں بھی ایسا لگا کہ جیسے وہ بچے سے بھی وہ پیار کر رہی ہے، مطلب اس طرح وہ بچے کو اس نے اپنے ساتھ اٹیچ کر لیا ہے، فیملیئر ہے وہ بچے کے ساتھ. تو آئی تھنک وہ پیشہ ور اغوا کار نہیں ہے. اس سے کچھ نفسیاتی مسائل ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہائپ ایک دم سے وہ کریٹ ہوئی کہ ادھر سے بچہ اغوا ہو گیا. وہ پھر ظاہر ہے وہ پولیس کے لیے بھی یہ بڑا ٹیسٹنگ کیس بن گیا. خاتون سمیت اور کتنے لوگ اس میں پولیس نے گرفتار کیے؟ اس میں جی ٹوٹل 3 لوگ ہیں. ایک جو خاتون ہے جو بچے کو لے کے گئی ہے، ایک پھر وہ راستے میں جو اس نے رکشہ ہائر کیا ہے، وہ رکشے والے کو بھی ڈاؤٹ تھا کہ یہ بچہ اس کا نہیں ہے. اس کے باوجود بھی اس نے بجائے کہ کہیں پولیس کو اطلاع دینے کی. اس کے بعد یہ رکشہ ڈرائیور اس کو لے کے گیا ہے تو اس دوران ان کو ایک اور شخص ملا ہے ریلوے اسٹیشن پہ، وہ بھی ان کے ساتھ ہی رکشے میں سوار ہو گیا. تو اس وقت پولیس نے 3 ملزمان کو گرفتار کیا، ایک اغوا کار جو لیڈی ہے اور 2 ان کے ایز اے فیسیلیٹیٹر. خاتون کے پیسے تھے؟ خاتون کے پاس پیسے نہیں تھے. تو کس طرح ٹریول کرتی رہی؟ ٹریول ان کا اسی طرح کہ جیسے کوئی بندہ لاوارث ہے یا جو مانگنے والا ہے تو اس کو بھی بسوں والے بھی بٹھا لیتے ہیں، تو ہم لوگ بھی اس کو گاڑی میں جگہ دے دیتے ہیں. یہ ساتھ تھا کہ اس کے پاس کوئی ایسے پیسے وغیرہ اس کے پاس کوئی نہیں تھے. یہ سفر کرنے کے پیسے نہیں تھے؟ نہیں، سفر کرنے کے پیسے نہیں تھے.